السلام علیکم ویورز، آپ العباس ٹی وی چینل پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارتضالی رانا۔ آج ہمیں علامہ وسیم عباس نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آر یوتھ آر فیوچر۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت کیسے سے؟ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ۔ قبلہ، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو 50 سال بعد کے لیے تیار کرتے ہیں، جی لیکن آج کل کے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کو دیکھ کے، آج کو ساتھ رکھ کے چلیں۔ جی تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ارشاد تھینک یو ویری مچ، آپ کا ماشاءاللہ شو بہت اچھا ہے، اور یوتھ کے لیے یہ بہت انفارمیٹیو شو ہے، اور کافی اس سے استفادہ بھی ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ کافی مومنین جو ہے وہ بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، جو العباس ٹی وی کی سروسز ہیں، جو العباس ٹی وی کی خدمات ہیں، یقیناً اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور اس سے کافی اچھا پازیٹیو میسج آ رہا ہے، چونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہی ہمارا فیوچر ہے۔ آپ کا آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، نوجوان نسل ہی ہمارا فیوچر ہے، اور اسی نوجوان نسل نے آگے جا کر باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ جی آج کا نوجوان جو ہے وہ کل کا، جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، باپ ہے، اور انہوں نے آگے یہ سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ جی تو نوجوانوں پر کنسنٹریٹ کرنا، نوجوانوں پر کام کرنا، فوکس کرنا، اور نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنانا، یہ بنیادی ایک فریضہ ہونا چاہیے، جو کہ اگر نوجوان ہماری، ان کی تربیت اچھی سی ہوگی، ان کی اچھی فاؤنڈیشن تیار ہوگی، تو اس کے بعد آپ ایک پیس آف مائنڈ آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ سیکیور ہوگی ہے، اور پھر اسی جنریشن نے اگلی جنریشن کو تیار کرنا ہے۔ جی تو یہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک گویا سینہ بسینہ یہ علم آگے ٹرانسفر ہوتا جی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ایک تو پروگرام بہت اچھا ہے، چونکہ اس میں یوتھ پر آپ فوکس کرتے ہیں، اور یوتھ پر ہی فوکس کرنا ہے، چونکہ اگر ہم آج انویسٹ کریں گے اپنی نوجوان نسل میں، تو کل اسی نوجوان نسل نے ہمیں جو ہے وہ آگے جا کر جی پروڈکٹیوٹی دینی ہے، اسی بالکل۔ نوجوان نسل نے آگے جا کر جو ہے وہ ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف جی اگر آپ اپنا سوال پھر جی سے دہرا دیں، آپ کا سوال کیا تھا تو میں عرض کروں۔ قبلہ، میرا سوال تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تیار کرتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں ہم اپنے بچے کو کہاں دیکھنا جی چاہتے ہیں، جی رائٹ؟ تو آج کل کی جو یوتھ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں آج کے مطابق جینا چاہیے، صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج ہمیں بتائیں کیا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا ہاں رد یہ عمل اب میں بالکل آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہے؟ جی جی یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ نوجوان نسل جب تیار ہوتی ہے تو اس نوجوان نسل کو ہم کس زمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے حساب سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کے تقاضوں کے تحت ان بچوں کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس زمانے میں ان بچوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بچوں کو اس زمانے کے لیے تیار کیا جائے۔ جی، صحیح لیکن بات اب دیکھیے نا، مثلا آج کا نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ابھی جو یوں سمجھیے کہ جس کا بچپنا ہے، یا جو ابھی جوانی کی سرحدوں کو چھو رہا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو آج سے 20-30 سال کا عرصہ آپ ابھی سے دیکھ لیں، تو اس بچے کو ہم نے جب تیار کرنا ہے تو آج سے 20-30 سال بعد کا عرصہ دیکھ کر جو اس زمانے کے حالات ہوں گے، جو تقاضے ہوں گے، جی اس حوالے سے تیار کرو۔ اور اس پر معصوم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے تیار کرو۔ جی اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو اولڈ سکول آپ اسے کہہ لیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، جی ضروری نہیں کہ اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اپنے حساب سے، اپنے زمانے کے حساب سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، ہماری جو مشرقی ویلیوز ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ لیکن ایک چیز آپ اس میں اگر ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم بچوں کو اولڈ سکول میں تیار کریں گے، اپنے زمانے کے حساب سے تیار کریں گے، جی تو ہمارا زمانہ تو گزر گیا۔ بالکل ہم نے جو زندگی گزارنی تھی، یا ہمارے والدین نے جو زندگی گزاری اور ہمیں جس حساب سے تیار کیا، ان کا زمانہ گزر گیا۔ اب آج کا جو بچہ ہے، جو ویسٹرن سوسائٹی میں رہ رہا ہے، اس نے جب زندگی گزارنی ہے تو اس کو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ آج سے 20-30 سال بعد کا عرصہ کیسا ہوگا، دنیا کیسی۔ ابھی تو آپ خود دیکھ رہے ہیں دنیا تبدیل ہو کے رہ گئی ہے، ابھی تو بالکل کورونا نے گویا پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، نظام، ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، بالکل نئے ایس او پی آ گئے ہیں، ایک نیا نظام آ گیا ہے، ایک نئے انداز سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ چیز آپ نے اپنے اذہان میں رکھنی ہے کہ آج سے 20-30 سال کی بعد کی دنیا کیا ہوگی، جی
ان اپنے بچوں کو اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے, پریپیئر کرنا ہے. ایک چیز اور بھی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے جو بچے یہاں پر جو گرو ہوتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں جو گرو ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے مثلا جو ایک بچہ مشرقی معاشرے میں تیار ہو رہا ہے وہ بہت سی چیزیں تو وہ دیکھ لیتا ہے. یہاں کے بچے ماشاءاللہ بہت سمارٹ ہیں, یہاں کے بچے بہت سمجھدار ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکلی وہ اپنی زندگی میں فیس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کو جہاں پر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور ایجوکیشن پہ تو فوکس کرنا ہے, ایجوکیشن پر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے, چونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایجوکیشن کا دور ہے. اب وہ وقت گزر گیا کہ آپ نے کہا جی کہ چلیں تھوڑی بہت تعلیم سے گزارا ہو جاتا ہے, نہیں, اب جو آنے والا دور ہے اس میں جو مین فوکس ہے وہ ایجوکیشن پہ کرنا ہے. ایک چیز اپنے بچوں کو جب ہم نے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ فاؤنڈیشن ہونی چاہیے, یہ بیس ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور اپنے جس بھی فیلڈ میں ہوں وہ پروفیشنلز ہوں اور اچھے. بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے مراجع بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن میں لے کے جائیں اور وہ ایکسپرٹ ہوں, جس بھی فیلڈ میں ہوں وہ ایکسپرٹ ہوں, چونکہ آنے والا جو دور ہے وہ بہت کمپٹیشن ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اسلام پر رہنے والے, تشیع پر رہنے والے جو ہمارا فیوچر ہیں وہ خدا نخواستہ علم کی دوڑ میں کسی سے پیچھے رہ جائے, پریکٹیکل لائف میں تعلیم کے میدان میں پیچھے ہوں, ہنر کے میدان میں پیچھے ہوں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جہاں پر تعلیم ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ہے, آپ کے پاس آپ کی سکلز کیا ہیں, تو ہر فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, نوجوانوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جی. اور پھر آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں, جو مثلا معاشرتی ایشوز ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے معاشرتی ایشوز ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے تیار ہونا ہے. معاشرتی چیلنجز ہیں, سوشل لائف ہے آپ کی, جو سوشل لائف آج سے 10-20 سال پہلے تھی آج وہ نہیں ہے, جو آج ہے آج سے 10 سال بعد کی یہ نہیں ہونے والی, بلکہ ہر روز دنیا تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو جب تیار کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرنی ہے, تاکہ خدا نخواستہ کل یہ نہ ہو کہ وہ بچے جب پریکٹیکل لائف میں پہنچیں, جب وہ ان چیزوں کو فیس کریں تو اس کے لیے وہ تیار نہ ہوں, مینٹلی پریپیئر نہ ہوں. آپ قبلہ مجھے آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ کل کا باپ. بے شک, کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو قبلہ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل یوتھ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے جو گھر میں فارغ بیٹھے ہیں وہ اپنے کیا ایکٹیویٹیز ایسے کر سکتے ہیں, کیسے اپنی انرجی کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, بلکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دے دیا ہے, بہترین موقع دے دیا ہے کہ آپ اپنی جو پوٹینشیلز ہیں, جو آپ کی پوٹینشیل انرجی ہے, جو چھپی ہوئی انرجی ہے, آپ اس کو سامنے لے کے آئیں. ہر بندے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ضرور رکھا ہوتا ہے, اور بے شمار ایسے ٹیلنٹس ہیں کہ جو ہر ایک میں موجود ہیں. اب شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے کہ اب تو جیسے ٹائم بہت ہے, سب کے پاس بہت ٹائم ہے, ہر بندہ جو ہے وہ گھر سے کام کر رہا ہے, آفیسز تقریباً بند ہیں, اور جیسے کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں بھی شٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے پھر سے, تو ٹائم بہت ہے. میں نوجوانوں سے یہ, اپنے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر جو سکلز ہیں آپ انہیں یوٹیلائز کریں, آپ انہیں سامنے لے کر آئیں, آپ ان سے استفادہ کریں, اور اپنی سٹرینتھس جو ہے, جو جس فیلڈ میں بھی آپ کی سٹرینتھ ہے, وقت کو ضائع نہ کریں. اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. نوجوان ایسی چیزوں میں, ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں کہ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ یہ جو میڈیا ہے یا یہ جو اس طرح کی ٹیکنالوجی کی بہت سی چیزیں ہیں, ان کا اگر پازیٹیو استعمال ہو, سیکھنے کے لیے ہو, لرننگ کے لیے ہو, تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو یقین کریں یہ آپ کا ٹائم راب کر رہا ہے, اور وقت جو آپ کا چرایا جاتا ہے یا آپ کے وقت پہ جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے وہ آپ کا وقت ہاتھ سے چلا گیا, آج کی تاریخ پھر زندگی میں نہیں آئے گی, جو وقت گزر گیا. لہذا, اور مولا بھی فرماتے ہیں کہ دن اور رات تم پر کام کر رہے ہیں, تم دن اور رات پر کام کرو, یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین حصہ, یہ تم پر کام کر رہے ہیں. لہذا ان سے استفادہ کرو اور وقت ضائع نہ ہو. جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے, اور یہی وقت ہے. یقیناً ایک نوجوان جو ہے اس میں انرجی زیادہ ہے, پاور زیادہ ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وقت بھی ہے اس کے پاس, جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انرجی بھی دی ہوتی ہے. جوانی میں انسان, پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو عمر بڑھتی ہے پھر انسان میں وہ نہ تو ہمت رہتی ہے, نہ پھر وہ جذبہ رہتا ہے. مثلا آج سے 10-20 سال پہلے ہم جتنی مثلا توانائی سے کام کر رہے تھے, آج وہ توانائی نہیں ہے, اور آج سے 10 سال بعد اور صورتحال اس سے مختلف ہو جائے گی. لہٰذا نوجوانوں نے
اپنی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور علم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں اور اپنی پریکٹیکل لائف کو کامیاب بنانا ہے. جی وقت ضائع نہیں کرنا. بالکل چونکہ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ وقت آپ کو ضائع کر رہے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں، وقت آپ کو ضائع کر رہے ہیں. بہت اچھا جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ گئی نا کہ ہم وقت کو ضائع نہیں کر رہے، وقت کا کیا بگڑے گا؟ وقت کا تو کچھ نہیں بگڑنا. اگر میں نے آج سارا دن سو کے گزار دیا تو کیا یہ دن رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. دن نے تو آگے بڑھنا ہے، دن کے بعد رات آئے گی. بالکل صحیح. سو کے گزارنے میں نے اپنا نقصان کیا ہے، صحیح. دن کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. صحیح. وہ تو سورج طلوع ہوا، دن آگے بڑھا، سورج غروب ہو گیا، اگلی تاریخ آ گئی. لہٰذا اگر سارا دن سو کے میں نے گزار دیا، اگر سارا دن موویز اور ویڈیوز دیکھتے ہوئے میں نے گزار دیا، اگر سارا دن گیمز پلے کرتے ہوئے میں نے گزار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو گزر گیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، جی میں کیچ اپ نہیں کر سکا، Right. میں پیچھے رہ گیا. بالکل. لہٰذا ایک چیز جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جی قبلہ. نوجوانوں سے کہوں گا وہ یہ کہ کبھی بھی وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ وقت آپ کو ضائع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، سم ٹائمز یوتھ جو ہے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. پیرنٹس جب بچوں کے پاس آتے ہیں کہ شادی کے لیے کوئی رشتہ لے کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اور پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا یوتھ کو بتانا چاہیں گے، یا پیرنٹس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس پہ تو ارتضیٰ ایک پورا علیحدہ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ بہت حساس مسئلہ ہے اور آئے دن ہمارے پاس کالز بھی آتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے. یہ پورا فل ٹائم ایک سبجیکٹ ہے، اس پر جی ڈیٹیل سے بات ہونی چاہیے. اس میں دونوں طرف سے مسائل ہیں، بچوں کی طرف سے بھی کچھ ایشوز ہیں اور پیرنٹس کی طرف سے بھی کچھ ایشوز ہیں. دونوں طرف سے اس میں مسائل ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو پش کر رہے ہوتے ہیں شادی کے لیے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے کیریئر پر فوکس کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے علم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے، ہم نے ڈگری لینی ہے، ہم نے پروفیشنل بننا ہے. تو بچے اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ انہیں جلدی ہوتی ہے کہ اور اس کے بھی بے شمار وجوہات ہیں. یہ ہر آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کو شادی کی جلدی کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. یقین کریں جو حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات بن چکے ہیں، ماں باپ کا بھی قصور نہیں ہے. اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دیں، اس کے پیچھے ان کے کچھ تجربات ہیں، اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو زمانے کے حالات ہیں، جو کچھ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے اور جو صورتحال ہمارے سامنے ہے. میں اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں ایک سرسری طور پر اشارہ کرتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. والدین جب اس چیز پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کریں، اس کے پیچھے والدین کی وہ فکر ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ ان کے بچے راستے سے ہٹ جائیں، ان کے بچے بھٹک جائیں، ان کے بچے خدا نخواستہ گمراہ ہو جائیں، وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. خدا نخواستہ سکولز میں بعض اوقات آپ کو تو پتہ ہے یہاں کا ماحول جو ہے، آپ کو پتہ ہے کالجز کا ماحول کیا ہے، یونیورسٹیز کا ماحول کیا ہے. پھر آپ جب باہر پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو جابز پر جو سلسلے ہیں. لہٰذا ہماری جو ایسٹرن پیرنٹس ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دیں تاکہ خدا نخواستہ بچہ یا ہماری بچی کہیں کسی غلط راستے پر نہ ہو جائے، جو کہ سوچ درست ہے، سوچ میں اس میں کوئی نہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا حل فقط یہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی شادی کر دی جائے. جی ٹھیک ہے نا. صحیح بات. اور اسلامی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں اور معاشرتی حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ایک بیلنس رکھنا چاہیے. شادی نہ تو اتنی جلدی ہو کہ ابھی بچوں کی مثلا پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچوں کی جو پڑھائی کی ایج ہے اس میں آپ شادیاں کر دیں اور پھر ان کے بچے پیدا ہو جائیں اور پھر وہ اپنی پڑھائی پر فوکس نہ کر سکیں اور بچے پالنا شروع ہو جائے اور ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ متاثر ہو. یہ بھی درست نہیں ہے. دوسرا اس کا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنا آپ تاخیر کر رہے ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے یہ ڈگری لینی ہے، ہم نے وہ ڈگری لینی ہے، اور پھر وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں 30 سال کی لڑکی ہوگی ہے، 35 سال کی لڑکی ہوگی ہے. اچھا اب ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہے. اصل میں بنیادی طور پر ارتضیٰ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے، ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے. نہ تو بہت جلدی ہو بچیوں کی شادیوں میں اور نہ ہی اتنی تاخیر ہو جائے کہ پھر بعد میں رشتے پراپر نہیں ملتے، پھر ان کی زندگی اور متاثر ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کے بے شمار نقصانات ہیں شادیوں کا. ڈیلے کر دینا اور دیر سے شادیاں کرنا اس کے اپنے نقصانات ہیں، وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. اور بہت جلدی کر دینا اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں. تو بنیادی ایک اس کا جو ہے وہ میوچل ایک
انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں اور پھر پیرنٹس میں ایک برج قائم ہونا چاہیے تاکہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے جو اپنے فیوچر پر اور اپنے پروفیشنل لائف پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, یقیناً ان کی اس رائے کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے. ان کی اپنی ظاہر ایک پروفیشنل لائف ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈگری حاصل کریں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں اور کامیاب ہوں, تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اس کو بھی دیکھنا ہے, بالکل صحیح بات. تو لیکن یہ کہ اصل میں ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے اگر وہ نہ ہو اور اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے بچوں میں اور پیرنٹس میں, جو کہ ایک چیز میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی اور وہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں کہ اس میں مین کردار والدین کا ہے. اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی رویہ رکھتے ہیں, ایک دوستانہ ماحول رکھتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ فریلی بات کرتے ہیں, اس میں جو احترام کا ایک بیریئر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. بے احترامی نہ ہو, اتنے زیادہ وہ نہ ہو جائیں کہ بچوں کو والدین کا احترام نہ ہو, لیکن ایک فرینڈلی انوائرمنٹ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کھل کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور ماں باپ کھل کے بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان سے پھر گفتگو کرتے ہیں. اور جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس سے پھر بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں. جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بچے دونوں آپس میں جب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے, فاصلہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر ماں باپ اور بچے مل کر چاہے وہ جب ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں اور مل کر جب چلتے ہیں تو اس میں جو پھر بچوں کی ایک تو گائیڈنس ہوتی ہے, بچوں کی تربیت ہوتی ہے, اور پھر بچے بھی اپنے والدین کی رائے کا احترام کرتے ہیں. تو ان کی جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے فیوچر پر بھی نظر رکھنی ہے. ظاہر ہے جو شادیوں کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں تاکہ ان کا کیریئر بھی نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پروفیشنل لائف میں بہت آگے جائیں, پروفیشنلز بنیں اور اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوں اور اپنی زندگی میں اپنے جو گولز ہیں وہ اچیو کریں. چونکہ ہم جو وقت آ رہا ہے, جیسا کہ آپ کا خود آپ کا پروگرام کا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ جو وقت آ رہا ہے وہ تعلیم کا دور ہے, وہ سکلز کا دور ہے, وہ اپنے آپ کو پروفیشنل بنانا ہے, اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور ہمارے یوتھ جو ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آج کا ہمارا نوجوان کل کا, جیسے خود کہا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. لہٰذا آج اگر ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے یا سکلز میں پیچھے ہوں گے یا پروفیشنلز نہیں بنیں گے تو کل ان کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا, چونکہ وقت جو آ رہا ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کے ساتھ آج آپ کے اسپیشل گیسٹ بھی ہیں. آج اسپیشل گیسٹ ہیں. Tonight we have a special guest, Mr. Syed Zain Naqvi from New Jersey. He's an attorney. He earned his degree from Brooklyn Law School in 2010. جو لوگ کرتے ہیں, and then law school is 3 years. So typically if you're a full-time student and you're going to law school, you'll finish in 3 years. اگر آپ part-time کرتے ہیں تو it'll be 4 years. 4 years, right. جی. Okay, mashallah Zain, first of all thank you very much for being on air tonight at Al-Abbas TV. We really appreciate your time. And mashallah, I was talking to Irtaza earlier and I told him, I said I know Zain for the last 20 years and mashallah you are a role model for the youth and the community. You know, the way you have been, you know, working hard as your professional career and also, you know, running an institution, you know, Astana Zahra, and then your social life and all that. So it's really a great challenge, you know, and you have done a great job. You basically, you know, gone a long way, you know, in doing that. So what is your advice for youth, you know, since a youngster sometimes, you know, we see that they do not pay attention towards that when you are in your professional career or when you are doing like, you know, to live a successful life, at the same time your religious life is also important. So it's not that you are in your practical life and then you find out that you don't have time for, you know, a center, you don't come to Friday prayer, you don't come to a weekly program and then other activities. So since you are mashallah very successful in managing all that and you have done a great job in that, so how do you basically advise a youth to manage all that? Ji Mohta, thank you. Well, first off, thank you very much for inviting me to the program and having me on the program. So this is a very good question. I think it, you know, it very much depends on, you know, different people and how they're able to handle different responsibilities. You know, my thought process was always that, you know, as long as we continue to attend majalis and attend programs and give our time to the religion,
we give our time to Allah, we give our time to our responsibilities there, Allah will always provide for us. He will always make the burden easy for us. And so even when I was in law school, it was very difficult for me. I was in New York. My parents were in New Jersey. My family was in New Jersey. And many of you know Al-Khoury Center, which is in New York. That's the large center in New York. But it was 1 hour, actually 1.5 hours from where I was living in New York. But, just an example is that, I would always try to make it a point to go to the, majlis or go to the programs at Al-Khoury Center, even though it was 1.5 hours away. I was in law school. I didn't have a lot of time. To me, it was important because I felt that if I gave the time to religion, if I gave the time to my responsibilities there, then all the burdens that I would have in school and otherwise would become easier. And I think that it's just a matter of, for me, it was just a matter of yaqeen, knowing that if I gave, my time to religion, to those things that are good, that I would be, given some ease in my difficult, responsibilities that I had. And so I think I would say that, we always have to make sure we balance our time. Time management for any professional is important. So, many of your guests are professionals, and we all understand that time management is very important in making sure we can fulfill our responsibilities both professionally and personally. And so even religion should be considered a part of our everyday life. And we should, we need to figure out a way, how do we manage time on work responsibilities, and how do we manage time towards family and towards religion. And so, I always sort of thought about that and tried to make religion a very important part of my life. So when something's important to you, you make time for it. And that's how I think, that's the best advice I can give, is that you always have to treat religion as an important part of your life. And if you treat it that way, you will find a way to make time for it, and make sure that you stay connected to the religion. That's wonderful. Yeah. Zain, what do you have advice for our youth who are interested in this field to become attorney? What is the advice for them? So I think I would say two very important things. Number one is, many people ask me, many youth ask me, about going to law school. Right. And I say to them, the answer I always give is that only go to law school if you're interested in the law. And the reason I say that is because, many of the parents in the Desi community, they want their children to become a doctor, or they want them to become a lawyer, or they want them to become an engineer, and that's it. And so a lot of youth feel pressure that, okay, well, I'm not going to be a doctor, I'm not going to be an engineer, so, the last resort is I'll go to law school. And with law school, it's very different, because law school is very rigorous. And if you're not interested in the law, my advice is don't go to law school, because law school is very hard. Right. Being a lawyer is very hard. There's long hours. There's a lot of pressure. And the one thing I always say to the youth as well is that if you want to make money, and your reason for becoming a lawyer is to make money, there's no question lawyers make a lot of money. They're one of the highest paying professions in the United States, but there's also a lot of lawyers that don't make a lot of money. And I think one of the things is that everyone thinks lawyers make a lot of money, and the reality is that there's a lot of lawyers out there who work long hours and don't make a lot of money. So, if money is your motivation, then definitely law school is not for you. But at the same time, law school is very rewarding. And so my advice is that if you're interested in law school, becoming very good at negotiating, becoming very good at analyzing, becoming very good at reading and writing is very important. And so when I was in law school, and when I was in college, and when I was in high school, I always focused my studies on reading classes, on English classes, on politics, because those classes were very much about reading, writing, analyzing. And every single day when I go to work, that's what I'm doing. I'm reading, I'm writing, I'm analyzing, I'm negotiating, I'm talking to clients. And so it's very much a business as well. So those are my two pieces of advice. One is, you have to be interested in the law, and only then should you go to law school. Right. And second is, if you want to go to law school, then you should definitely focus on, classes that are more geared towards reading, writing, analyzing, and negotiating. So basically, you have to be passionate about it in order to go for a law school, right?
Absolutely, 100%. I would say if you're not passionate about it, then it's going to become very difficult for you to succeed. Right. Zain, before you go, جی please مولانا. ایک چیز یہ بتائیے گا، جیسے آج آپ کچھ بتا بھی رہے تھے کہ آپ کی ایک میٹنگ بھی تھی، ابھی ظاہر کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ایوری تھنگ ہیز چینج، اب محرم بھی آ رہا ہے، اٹس اباؤٹ ٹو کم لائک آلموسٹ منتھ اینڈ ہیف لیفٹ. تو ابھی آپ اس سلسلے میں چونکہ سنس یو آر ویری مچ انوالوڈ ان اٹ، آپ کیا نوجوانوں کو اینڈ دین اوور آل سب کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم آزاداری کر سکتے ہیں؟ چونکہ اگر سینٹرز نہیں کھلتے، اگر ایس او پیز جو مثلا ابھی رکھا گیا کہ 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے، اگر یہ سب چیزیں برنگنگ دیم انٹو کنسیڈریشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، چونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اگر امام بارگاہ نہیں آ رہے، سینٹر نہیں آ رہے، تو خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آزاداری نہ ہو. آزاداری تو ماشاء اللہ آپ خود دعا پڑھتے ہیں، بہت اچھے ماتمی ہیں، آپ خود ریسائٹر ہیں، تو آپ نوجوانوں کو اسپیشلی اینڈ دین اوور آل ٹو ایوری ون آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کرونا از اسٹل دیئر محرم میں، تو ہم کس طرح سے اس سب کو لے کے آگے چل سکتے ہیں؟ جی تو my advice would be same way that in Ramzan ہم نے جو ہے virtual programs we were doing the virtual programs. I think جو ہے it's very important that in New Jersey it's definitely looking like Muharram جو ہے وہ بالکل Imam Bargahs وغیرہ are going to be closed during Muharram. And so to maintain that connection to obviously Azadari, which is very important here in New Jersey, is very important in Houston, is very virtual programs have become very, very, very critical. That's right. And I think most centers are doing a great job of making sure that every night, every Shab Jummah, they're doing virtual programs. And so my advice is, the youth have to, put the effort in just following and connecting to the community using those virtual programs. And I think, alhamdulillah, the volunteers, even here and, in Houston and Chicago and other places around the country, are doing a great job of almost making it feel like, aap Imam Bargah mein hain. So, I think, my advice is that for the youth, it's extremely important, especially now, given the pandemic, that everyone stays connected with the community, because this is the time where we see people, losing their connection to, the Imam Bargah, losing connection to Azadari, and we can't afford that as a community. We want to make sure that all of our youth stay connected, and unfortunately right now, given the pandemic, the only way to stay connected is through the virtual programs. So, the beautiful thing is, Maulana Saab, that, if you don't want to watch New Jersey's programs, aap jo hai, aap log on kar sakte hain, and you can watch Houston's programs. Exactly. And you can watch Chicago's programs, or you can watch London's programs. So, it gives a lot of options as well. So, jo log, jo youth, don't understand, if they don't understand Urdu, they can go log on and watch the English programs. Exactly. If they don't want to watch the English programs, they can watch the Urdu programs. Yes, they can watch the Farsi programs. So, it also gives a lot of options, and hopefully this is a way that some youth who have left the communities will now begin to reconnect with the communities, because they can watch the programs in the languages they understand. That is true. That is true. Zain, thank you very much for your time. We really appreciate your time, and we are proud of you and whatever you have been doing for the community and our youth. That's really a great job, and we really appreciate that. Thank you so very much. Thank you so much for joining us, Zain. Thank you very much for having me. Thank you for inviting me to this program. Thank you so much. Thanks, sir. Salamat rahiye. Thank you so much. Jazakallah. Abhi. Walaikum assalam wa rahmatullah. جی قبلہ جی ماشاءاللہ بڑی اچھے ذہن نے بڑی اچھے بتایا، اور نوجوانوں کے لیے یقین کریں that's the spirit that we need. یہ ایک جذبہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لیڈنگ رول میں ہوں، پیچھے نہ ہوں، ہر فیلڈ میں آگے ہوں. مثلا ایجوکیشن ہے دی بیسٹ ہوں، پروفیشنلز ہیں دی بیسٹ ہوں، امام بارگاہ میں بہترین نوا خان ہوں، بہترین آزادار ہوں، بہترین ماتمی ہوں. یہی ہے، اور کیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آگے آگے ہوں، ہمیں فخر ہو، ہمارے نوجوان جو ہیں بجائے اس کے کہ چوکو چوراہوں میں بیٹھ کر جناب سگریٹ پی رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان خراب ہوں. یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی تو گزر جائے گی، آپ سگریٹ پی کے گزاریں، گھوم پھر کے گزاریں، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ ہینگ آؤٹ کر کے گزاریں تو بھی گزر جائے گی. آپ اگر پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رہ کے گزاریں تو اس طرح کے نوجوان ہمارے لیے ہمارا پرائڈ ہے،
ہمارا فخر ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مذہبی طور پر بھی انہوں نے بہت مضبوط رکھا ہوا ہے، کنسرنڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں سینٹرز کے ساتھ، لیڈنگ رول میں. اب زین ماشاءاللہ بہت اچھا کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں، پورا ایک ادارہ جو ہے وہ اس میں نوجوانوں کا پورا انہوں نے، بلکہ پوری ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے، اپنے پروفیشنل کیریئر میں بھی ہے ماشاءاللہ. خود از اے فادر آلسو، ان کی اپنی ایک فیملی ہے، اس میں بھی از ویری سکسیسفل ان دیٹ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس طریقے سے چلیں تاکہ کم از کم ہماری جو نسل ہے وہ سکون سے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ سکون ہو کہ ہم جو نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہمارے بچے، ان کی تربیت ٹھیک ہے، اور اگلی نسل جو ہے اس کو یہ اسی طریقے سے تیار کریں گے جیسے ہم نے ان بچوں کو تیار کیا ہے. زندگی میں بھی کامیاب ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہیں، اور اہل بیت کے ہاں بھی سرخرو ہیں ماشاءاللہ. محرم ہو، عزاداری ہو، ماہ رمضان ہو، ولادت شہادت کے پروگرامز ہو، سب میں آگے آگے نظر آتے ہیں. جی آپ نے صحیح فرمایا، یہ جنریشنز ٹو جنریشنز چلتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو قبلہ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اسکول اور کالجز میں جو ماحول ہے وہی ملنا چاہیے ویسا ہی، یعنی کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ گھر میں ماحول ہونا چاہیے. تو وہ برج ہم کیسے بنائیں جس پہ کون سے ایسے ٹولز یوز کریں جس پہ مذہب پہ چلیں؟ اصل میں بنیادی طور پہ ارتضیٰ یہ یوں نہیں ہے کہ ایک سوئچ ہے کہ آپ نے آن کر دیا تو سب مذہبی ہو گئے اور آپ نے آف کر دیا تو غیر مذہبی ہو گئے. یہ تربیت جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ماں کی گود سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے. تو آپ نے بچوں پر فرام ڈے ون، اکثر ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، وہ اس بات میں جو ہے وہ سستی کر جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ابھی اس کو رہنے دیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پہلے دن سے والدین بچوں پر کام کریں، تھوڑا تھوڑا، کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ سکھائیں، بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بیٹا اٹھیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ جب پیرنٹس کے سامنے آتے ہیں السلام علیکم کہیں، جا رہے ہیں تو خدا حافظ کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، قرآن روز پڑھا کریں، نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں. اگر یہ ماحول آپ گھر میں رکھیں گے تو خود سے ایک برج جو ہے وہ آپ کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسکول میں جائے یا کالج میں جائے اور گمراہ ہو جائے. اگر آپ نے یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل میں وہ سینیٹائزر لگا کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ماسک لگا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب میں وائرس سے بچ گیا ہوں. یہ بچوں کے لیے سینیٹائزر ہے. یہ جو گھر کی تعلیم ہے، جو تربیت ہے، یوں سمجھیے یہ بچوں کے لیے اینٹی وائرس ایک چیز آپ انہیں دے رہے ہیں. آپ انہیں گھر سے روز ایک دو ماہ جب بچوں کو بھیجے، نادیلی سکھا کے بھیجے، نادیلی پڑھا کے بھیجے، یا علی مدد، بچہ گرے تو کہے یا علی مدد. تو یہ گھروں کی جو سکھائی ہوئی چیزیں ہیں یہ زندگی بھر یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے، زندگی بھر یاد رہتی ہے، پھر کبھی نہیں بھولیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر ہم اس پہ کریں گے تو یقیناً ہماری نوجوان نسل، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت ٹیلنٹ ہے. آج کا جو بچہ ہے اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس میں بہت انرجی، ہم سے وہ کہیں زیادہ ہے. انفارمیشن اس کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، ریسورسز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں. تھوڑا سا ان کو پالش کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہ بچے یقیناً ہمارا فخر ہیں اور یقیناً یہ کامیاب و کامران ہوں گے. میرے خیال میں آپ کا وقت بھی تقریباً اختتام پذیر. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. جی، میرا آخری سوال ہے آپ سے جی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات بہت ہیں، بہن بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں. تو کیا خداوند کریم ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے جب ہمارے دل میں انا کا مسئلہ ہو یا کسی کے لیے کوئی بھی شکوہ ہو؟ خدا قبول کرتا ہے ہماری عبادتوں کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے میں آپ کو 2 جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ اکثر اس طرح کی جو فیلنگ ہے نا وہ ہماری عمر کے لوگوں میں یا ہم سے تھوڑا سا بڑی عمر کے لوگوں میں ہے. الحمدللہ یہ نوجوانوں میں نہیں ہے. یہ اچھی بات یہ کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ صاف ستھرا ہے، اس کی جو ڈسک ہے وہ بالکل کلین ہے. یہ ہماری جو ناراضگیاں ہیں، یہ منافقتیں ہیں، یہ ہماری جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت بھرے جذبات ہیں، الحمدللہ کہ آج کی نوجوان نسل میں یہ نہیں ہے. الحمدللہ نہیں ہے. وہ صاف ستھرے ہیں، ان کے لیے وہ سب سے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. یہ ہم ہیں کہ اس کو نیچا دکھائیں، فلاں بھائی کے ساتھ نہیں بولنا، فلاں بہن کے ساتھ نہیں بولنا، فلاں کزن کو نیچا دکھانا ہے، فلاں آنٹی کو یہ کرنا ہے، فلاں پھوپھی کو یہ کرنا ہے، فلاں اس کو یہ کرنا ہے. یہ ہم ان چکروں میں رہتے ہیں اور بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ نوجوانوں میں یہ چیز نہیں ہے. نوجوان صاف ستھرے ہیں، وہ سب کے لیے ان کے دل میں محبت ہے. وہ یہ اس طرح کی جو ہپوکریسی ہے الحمدللہ وہ نوجوانوں میں نہیں ہے، which is very good. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ نوجوان نسل کی طرف ہم نے بلکہ ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں روایات میں ہیں کہ بچوں سے سیکھنی ہیں. بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو بچوں سے جو سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، بچوں سے ہم نے سیکھنی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ بچوں سے بہت سی چیزیں ہم نے لرن کرنی ہے. مثلاً یہ ہے بچے جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں فوراً راضی ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. لانگ ٹرم کے لیے بچے ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے, وہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں. اچھا, بچے جب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کی ناراضگی زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی, دوسرا جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتے ہیں. اور تیسرا یہ بات ہے کہ بچے اپنے دل کے صاف ہوتے ہیں, من, وہ کیا کہتے ہیں, بچے من کے سچے. تو بچے من کے سچے جو ہیں ان کی طرح اگر بڑے من کے سچے ہو جائیں تو مسائل ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, بچوں کی طرح اگر بڑے بھی من کے سچے ہوں, یقین کریں مسائل ختم ہو جائیں. زندگی بہت مختصر ہے, لڑائی جھگڑوں میں گزار دی تو بھی گزر جائے گی, پیار محبت میں گزار دی تو بھی گزر جائے گی. بہتر یہ ہے ان لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کیا جائے, اور پھر بچوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑوں کی آپس میں کچھ ہے تو وہ بچوں کو کہیں گے کہ تم نے وہاں نہیں جانا, تم نے یہاں نہیں جانا, تو یہ اچھا نہیں ہے. بچوں کو افیکٹ ہوتے ہیں, افیکٹ ہوتے ہیں, بالکل. تو ان کا جو ایک بالکل نیٹ اور کلین مائنڈ ہے وہ ان کو دیں تاکہ اپنی زندگی وہ اپنے طریقے سے جئیں. جی جی قبلہ, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. الحمدللہ. نہیں, آپ کا پروگرام بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. العباس ٹی وی اس وقت جو ہے بہت پاپولر ہو رہا ہے, اس کی پاپولیرٹی بہت بڑھ رہی ہے, اور بالخصوص آپ کا جو شو ہے اس کے لیے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے ماشاءاللہ. چونکہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر بھی عرض کروں گا کہ نوجوانوں پر اگر ہم نے فوکس کر لیا, اگر نوجوانوں کے لیے ہم نے کچھ رول پلے کر دیا, یقین کریں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ ارتضی رانا نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.